أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضل امتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره عدا وإلى صوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة للعاشقين والمراد المشتاقين شمس العارفين والسراج السالقين نبيه مصباح والعلم صاحب الجود والكرم والله حافظه وجبرائيل خادمه والبراق مرقبه سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومنزلتهم ومقامهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآنه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العلي العظيم. So we've been looking over the last 10 days, 11 now I believe actually, over the last 11 days at moderation, finding balance in our lives. And we've looked at it from the angle of there's certain things in life that we give way too much importance to and certain things which we don't give enough importance to. So where do we find that balance? Where do we draw the line? And Islamically, we've established there's a massive, massive importance given to this concept of wasatiyah, this balance, this moderation. Now, we've looked at a few different topics up till now, ones that we really do interact with quite a lot. We've looked at the relationships we hold, we've looked at how we spend money, we've looked at how we respect other people, we've looked at how we live our lives, how we relax, how we exercise, all sorts of things. Today I wanted to focus on something that is quite important, and you can tell I'm rushing a little bit because, like I've been saying for the past few days, time is of the essence, and unfortunately we don't have a lot of it. Today I wanted to look at something that we do tend to give way too much importance to sometimes. Sometimes it's undue, sometimes, yeah, it does hold importance. And that's the opinions of other people. The opinions that we face on a daily basis. See, for us, as humans, it's normal and it's natural to take note of what other people think of us. It's normal and it's natural to give some consideration to what people think of us, what their opinion of us is, what their perspective of us is. And it's something that a lot of us tend to be curious about. I wonder what they think of me. I wonder what people's first impressions of me are. I wonder how they
found me when they first met. See, we have these thoughts, and we do. There's a curiosity about us. It's normal. It's natural. There's nothing wrong or odd about it. But when we give too much weight to it, when we think about it too much, that's when it can start becoming damaging. That's when it can start to become an issue, when we have too many opinions, or we give weight to the wrong opinions. And if we look at the different people's opinions we face, there's a wide scope. I mean, your family, they've always got an opinion on you. Your friends, they've got an opinion on you. There's other people out there, they've got an opinion on you. Your community, your extended family, or people you don't even know will have an opinion on you. Especially nowadays with socials. People you've never met have got this idea in their head of what you are like. Obviously, it's not really you. It's your Twitter account or your Insta account or whatever it is, or your TikTok. They've got in their head an idea of what they think you're like. And there's loads of different opinions we face. And the last one, potentially, well, definitely for me, the most important is the opinion we hold of ourselves. See, we have all these external opinions, but we also have our own internal opinions. And that can also be quite harsh sometimes. But that's a whole separate lecture. That's a whole separate majlis. Our opinions on ourselves, how to train those, how to work on those, how they should be, that's a whole different story. But the thing that is difficult is with so many different opinions, there's also so many different things we're judged on. We're judged on our academic success. How well are you doing in school? What grades are you getting? What grades aren't you getting? What are your predicted? What are your outcomes? We're judged on that. We're judged by our teachers. We're judged by our family. We're judged by our friends. We're judged by our community. We're judged on that. You're judged on how sociable you are, how much you talk to people, how much you go out, put yourself out there, how much you're judged on what you do, how you live your life, how sociable are you, how do you interact with other people. You're judged on that. And people don't care whether you're introverted or extroverted, whether you're shy or whether you're confident, whether naturally you like having a small circle or a big circle. They expect you to be a certain way. And whether you are or not is what you're judged on. Are you the way people expect you to be or not? With that, another one that's quite obvious and for a lot of people becomes the focus and the cause of their insecurities is judgments on appearance. How do you look? Are you chubby? Are you skinny? Are you tall? Are you short? How clear is your skin? How nice is your hair? How drippy do you look? How well are you dressed? All of that. We have so many different judgments on us. How do you present yourself? How do you look? Your image, your appearance. And then with that comes personality. Some people like you, some people don't. Do they like the kind of person you are? Maybe they do, maybe they don't. Your personality gets judged. On top of that, your actions get judged. What's he doing? Oh, did you see what he did? Did you see what she did? Everyone's judging. And then what you say as well. Did you hear what he said? Did you hear what she said? He said that. Especially when, for instance, you speak from the minbar, that happens a lot. You're judged on what you said. Here, it's fair. Here on the minbar, to judge somebody by what they've said on the minbar, that's fair enough. But oftentimes, for people who aren't speaking from a position of responsibility, why do we judge them based on what they've said? Because it's what we've got to go on. It's what people have to make their own opinions. But we also have to manage our own opinions. Before we can start to think about how other people treat us and how other people view us and see us and try and affect that and impact that, we have to first of all look at our own personal outlook of the world. If I don't want people to have negative opinions about me, if I don't want people to make judgments about me, things like that, am I doing the same thing? Am I judging people? Am I making assumptions about people? We have to look at that as well. In fact, in the Quran, in Surah Hujurat, Allah Azza wa Jal, He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, O you who have believed, avoid much assumption or avoid negative assumption. Yeah, He says, indeed, some assumption is sin, and do not spy or backbite on one another. What's the Quran saying here? First of all, avoid assumptions. Avoid making speculations, jump into conclusions. In particular, it's talking about negative conclusions, negative speculation. It's saying that Allah Azza wa Jal, He's telling us, look, don't judge things that you don't know about. Don't assume things about people. And then He goes on to say, indeed, some assumption is sin. There are times where you will judge a person that will lead you to sin,
or it itself will be a sin. That judgment that you make, that assumption that you make, that conclusion that you reach without hard evidence and facts, that can become a sin. That can become gunah, a transgression against Allah Azza wa Jal. Now, imagine that. Judging somebody for their sin, thinking about what their sin is, and in that you become a sinner yourself. And in that you're committing a sin of your own accord. You yourself are now committing a sin. In fact, Islamically, we are not allowed to say anything that may cause someone to be insecure or negative about themselves. It's haram. And this isn't my words, these are the words of senior scholars. Like I say, I'm not an alim, I'm not a scholar myself, I'm not an expert. I simply repeat the words of senior scholars. It's haram. And I say that with consideration of how big it is that I sit here and say something is haram. For me to sit here and say something is either halal or haram, it's a massive deal. Why? Because people act upon that. But you have to realize, if I say something and it causes somebody to feel insecure about themselves, it causes them to hide something about themselves, rather than work on that, rather than improve that. Oftentimes when you make a comment about somebody, it makes them insecure, it makes them hide that thing. They don't really want to bring that out, bring that to light. They don't want that attribute, whatever it is that you've made them insecure about. It's easier just to hide it than it is to work on it. But when you hide it away, you're never going to improve it. It never gets better. In fact, it only really gets worse. There are some people, strong-willed, who can turn around and actually improve their situation. Whatever it was that you said, they can make that better about themselves. But not everyone's like that. And it is tough. People struggle. Especially when you mock them or taunt them, and indeed when you blame them. When you say that they've done something that they haven't. For instance, if you tell somebody that they're a liar and they're not, you've made an assumption on them. Now, when they try to defend themselves in that lie, it seems as though they're digging themselves deeper, when in actual fact, they may well have been telling the truth. It might not have been a lie at all. What that will do, that person who wished to speak, who said something there, it will put them back in their shell. They won't want to push out and speak too much, particularly not in front of you, because you've called them a liar. Why would they want to speak in front of you? Now, to this point, that if somebody makes a mistake, to correct them in public, it's discouraged. We shouldn't be correcting them in public in a way that will embarrass them. Why? Because it's something that can make them feel insecure about themselves. Something that will present to them a negative opinion about themselves. One from you and one from them. See, if I tell somebody that there's something wrong with them, they've A, heard it from me. So that's my opinion that's made them insecure. And B, they believed it. When they believe it, that's now them telling themselves that this is wrong with you. This is something that's wrong with you. That's now two opinions making them insecure. One of somebody else and one of themselves. See, Islamically, we must think positively of others. It's our duty to try and think as positively of others as possible. And that extends as well. That extends into the negative side of it. We have to avoid making negative assumptions. Wherever we see that somebody is a certain type of way, it's often the time where we jump to a conclusion about, what they're doing or how they are. A person was reading namaz and they forgot a pivotal part of namaz. Say they forgot to do ruku and they went straight into sajda. Now somebody sitting there went, oh, he doesn't know how to read namaz. He probably doesn't read it very often. He's sitting at home, not reading or whatever. That's a negative assumption. And we're not allowed to make negative assumptions. We can't make negative assumptions about other people. And that extends on further. If you see somebody hard and cold doing something that Islam says they can't do, it's your job to give them the benefits of the doubt. If you see someone coming out of a pub, you assume maybe he needed to go to the toilet, he just used the pub's facilities. Maybe he's lost, he went in to ask for directions. See, we have to give these doubts, particularly to believers. We have to give them the benefit of the doubt.
as much as we can. Try and find as many excuses as you can before your mind allows you to accept that somebody did something wrong. And at that point where you actually have no way to doubt that they did something wrong, they did something bad, they did something haram, at this point you now doubt whether they've repented for it or not. Have they done tawbah? Have they asked Allah Azza wa Jal for forgiveness? If you're judging them and treating them a certain way based on an action that you think they've done, even if they have done it but then can ask for Allah for forgiveness, you are now in the wrong. Now it's your mistake. Now it's your issue. In fact, from the moment you begin to judge, it's your mistake. It's your issue there. Now, of course, with that, giving the benefit of the doubt, we have to make sure that we also don't make the mistake of being naive. There's a fine line. Don't be naive towards the dangers that are with some people. Of course, if you're going to put your trust in somebody, make sure it's somebody trustworthy. But at the same time, try and give people the benefit of the doubt when it comes to judging them in a superficial way. In fact, we shouldn't be judging them in a superficial way at all. But I'm trying to think of the best way to phrase this, and really and truly, it's just that fine line between being naive to protecting your own interests, so taking care of yourself, and at the same time giving somebody else the benefit of the doubt, believing in your heart that they are a good person, a good Muslim, because we have to. It's our duty. It's what we're told we have to do. Simply, that is what our duty is. It is expected of us that we will give other believers the benefit of the doubt. It's expected of us that we will do what is, or that we will think the best of others around us. And it's not difficult. But at the same time, it's very easy to blame other people. It's very easy to put others down. We have to make sure that we don't do that. We have to make sure that we don't allow ourselves to put other people down, to blame them for certain things, certain issues, certain mistakes. When I say blame them, I mean attribute mistakes to them. In fact, the Prophet himself, when people used to come to him and ask him for a judgment, two parties disagree and they come to the Prophet and ask him, Ya Rasulullah, can you give us an answer? Can you tell us who is in the right, who is in the wrong? Can you make a judgment the way you would in like a civil court? Rasulullah himself, it said, he used to await divine knowledge. He used to await Allah Azza wa Jal giving him the knowledge, the complete understanding of the facts before actually making a judgment. Now Rasulullah himself, until he has the absolute knowledge which comes from Allah Azza wa Jal, he does not pass judgment. So why should me and you? Rasulullah there, he's acting as a judge. That's his job. But he still waits for the knowledge from Allah Azza wa Jal. He still waits till he knows absolutely every fact. So me and you, who aren't even judges, we're not in any capacity to judge people. Why should we be passing judgment on any way at all? Why should we be worrying about what other people are doing? Now, there are a few reasons why typically we tend to have negative opinions of other people, or our outlook towards other people is quite negative. One can be stereotypes. You just kind of assume. You just kind of assume a person is a certain way. He dresses like that, he must be like that. He hangs out with these people, he must be like those people. Although there is a certain weight given to who your friends are, and we have to take care of that as well. I don't want to, mix the two up. I don't want to say it's okay to associate with the kind of people that you shouldn't be associating with on the basis that you are your own person. Our associations matter. We spoke a few days ago about friendship. If you haven't seen it, look back towards that lecture, and inshallah there's more light given to the situation there. Stereotypes often influence how we view people, be it negatively, be it positively. It's very difficult and it's very different with each and every person. Each person is an individual after all. So we have to make sure that we treat them as individuals. Don't let stereotypes get in the way of how you see somebody or seeing somebody in the correct manner. Another reason is, unfortunately, oftentimes we fail to empathize.
And we do, it does happen. So for instance, Chadwick Boseman, the actor who just passed away, people were taking the mick out of him. They were laughing at him for his appearance, how he looked. He'd gotten very skinny. He looked ill, frankly. He'd lost a lot of weight. He didn't look well. And people online were making comments to the effect that in the end he disabled comments, he deleted posts, all sorts of things. It's only now come out that he had cancer. A failure to realise that not everybody's situation is my situation. A failure to realise that not everybody has what I have. A failure to realise that everybody's living their own story and their circumstances might be completely different to mine. When we realise that, then we realise really and truly, and then it becomes a lot easier to give everyone the benefit of the doubt, to avoid negative assumption. Why? Because you can find an excuse, you can find some sort of path to excuse what someone might have done in front of you. And at the same time, a negative opinion, it often can't find its way into your mind if you keep excusing the person. If you think, well, no, maybe he's going through this, maybe he's got this going on in his life, maybe that's happening, maybe this is happening. There's always something that we don't know about. We only see a tiny glimpse of everyone's story. We don't know about everything else going on. We don't know about every other chapter in their lives. We have to try and learn to empathize. Learn to realize that everybody has their own troubles, trials, issues, mistakes, and at the same time, everybody else has their own benefits. They have their own blessings. They have their own good things going on in their life as well. So whatever we do, however we treat people, however we judge people, make sure it's based on A, that individual themselves and not a stereotypical judgment, and B, make sure that if you're going to judge somebody, you know absolutely everything, every fact of their life, of their circumstance, of their situation, of their mindset, of their thought process, of everything. Unfortunately, another reason that often people have a negative view towards other people is a feeling of envy, a feeling of jealousy. And it does lead to people having negative opinions of other people. Now, I'm not saying Graham Souness is envious of Ozil and Pogba, but he certainly doesn't like them for some reason or another. He goes on and on about it. Whatever the reason may be, you can see it sometimes, can't you? You can see when certain people don't like other people because of what? Because they wish they were at the level that they are, because they're envious or jealous of them. It's not a nice look on anybody else. It's not a nice look on ourselves either. We have to make sure we avoid that. Oftentimes we also make the massive mistake of judging somebody or having a negative opinion on them purely because they have a different opinion to us, a different belief to us. That's not necessary. Everyone has their own thought process. Everyone's train of thought is different, which means everyone reaches a different destination. Everyone's opinions are different. Everyone's beliefs are different. I may think one thing is correct, you may think another thing is correct. That doesn't mean you are bad. It doesn't mean I am bad. No, not at all. It just means that we believe in different things. We have a different opinion. Why does that for so many of us? Unfortunately, it is the case. Why does that for so many of us mean that the other person's a bad person? The other person, he's like this or he's like that. Or don't associate with him. He believes this. It's not necessary. Everyone has a different opinion. Everybody has different beliefs. I'm an Arsenal fan. One of my best mates is a Tottenham fan. One of my other best mates is a Chelsea fan. We have very differing beliefs. We argue over football often. We disagree on a lot of things. We're still mates. We're still close. And of course, different opinions and different beliefs have different weights to them. If somebody holds the same religious beliefs as you, then yeah, you should try and associate with them a little bit more. But that doesn't mean that anybody who doesn't share your religious beliefs is necessarily a bad person. No. It doesn't necessarily mean that they are this type of way or that type of way. No. We have to understand people are going to have different beliefs to us. They are going to have different opinions to us. That's normal. That happens. And the last one I'll mention, just bearing an eye on time, is people who judge based on the past. They was like that. You know, he used to be like this. You know, she used to do that. When he was in uni,
we can't judge people based on their past. We can't judge them based on their present, because we don't know what goes through their mind at any one moment. They could commit a sin, and in that very moment, the second that sin is completed, they have a feeling of regret, a pang of guilt, and they repent to Allah Azza wa Jal within their heart. We don't know. We can't judge them in their present. Why are we going to judge them in their past? But it happens so often. It happens. And when I talk about these things, I remind you again, it doesn't mean to be naive. If you're picking a spouse, a life partner, you have to look at the kind of person they are. And you don't know everything about their life. You should know a fair bit, but people make mistakes. We have to look at these kind of things with a smart decision. We have to be a little bit tactful about it. But at the same time, it's our job to not make unnecessary decisions, judgments, snap opinions, have negative opinions of people. Now, just to wrap up, a few points, a few considerations. We need to look at whose opinions really matter. Whose opinion should I really worry about? Whose opinion should I really care about? First and foremost, you have to remember, if somebody constantly has a negative opinion of you, if everything you do is bad to them, if they can always find a way to be negative about what you're doing, what you're eating, what you're drinking, how you're dressing, who you're going out with, what you're doing, and to be fair, that little list I said, it kind of sounds like I'm talking about your parents. I'm not. But if they're constantly negative about you and they never have anything good to say, maybe their opinion is a little bit biased. Maybe they've already got a little bit of an agenda against you. And when they do you really want to be giving too much weight to their opinion? Is that an opinion that really matters, an opinion that won't be changed, an opinion that is biased against you already? See, it's important to realize who actually has our best interests at heart. Who really does look out for us, look out for the best of us. Someone's constantly putting you down, maybe they're not thinking about the best way to help you. If somebody's giving you constructive criticism, that's different. But if they're constantly putting you down, yeah, that's a different story. That's a different issue. And you need to look at how you deal with people in your life like that. We all have people in our lives like that. It happens to everyone. You get someone in your life. Some last longer than others. It's up to you to decide how you proceed with that. The effect that they're having on your life and how you move forward with that. Now, you have to also remember that people will think what they want. People will have whatever their own perception is. You can't change that. You can't change how somebody views you. No, all you can change or all you can affect is the image you're putting out to the world. That's all you can do. So for instance, there was a couple of years ago, I'm sure you guys remember that dress. It was it blue and black or white and gold? Everyone was seeing it differently. You saw it in one of the two color combinations, right? You either saw it as blue and black or you saw it as white and gold. That dress was a certain way. That dress was whatever color it was. I think in the end it turned out it was, I don't know, I can't remember. I thought it was white and gold. See, that dress, it had its colors. Its colors didn't change every time somebody looked at it, no. But everybody looked at it and saw what they wanted to see. They saw what they were trained to see. In the same way, you can only affect the image you put out to the world. What people receive, that's a different story. That's something different. And you can't change that. If somebody wants to see you in a negative light and they refuse to see you positively, you can't change that because they're going to see you in a negative light. In the same way, there's some people, often the people closest to us, who just cannot see us in a negative light. They can only see us positively. They can't see us doing anything wrong. They can't see anything bad about us. They can't see us doing any harm. No, they can only see us positively. See, people are going to perceive what they want to. That's based on them, how they're trained to perceive, how their mind works, how they register things. The only thing you can look out for is the image you're putting out there. And you have to make sure that the image you put out there is A, the best image of yourself, and B, the truest image of yourself. It has to be a true image. It has to be you. It can't be somebody else. Otherwise you lose yourself. The person you truly are is the best version of you.
Nobody else. Don't ever forget that. And you have to remember that opinions, they only hurt if you allow them to. And I hate saying stuff like that because it feels like people who feel insecure because of what they've heard from other people, it makes it seem like they're weak or it's an issue with them. No, it's a strength to be able to withstand other people's opinions. A strength that not everybody has. And if you don't have that strength, it doesn't mean you're weak. It just means some people are lucky enough to naturally have a thicker skin, have a thicker shell. But at the same time, we have to remember, you remember when you were kids and, your teachers would say to you, sticks and stones may break my bones, but nothing you say will hurt me. Okay, cool. Words can hurt. Hell of a lot more than sticks and stones can, yeah. But at the same time, the words will only hurt for as long as we let them. And it takes a massive amount of strength, an unbelievable amount of strength to change that. But at the same time, we have to work on that. We have to try and make sure that we know whose opinions to value. We recognize what's a good opinion and what's just a biased opinion. We have to make sure that we have our own filter as to what opinions we take on. What we allow to hurt us, what we allow to affect us. See, there's a difference. Constructive criticism and putting you down. There's a massive difference. See, if somebody comes to me after the majlis and tells me, Zaki, your majlis was terrible, it was really bad, blah, 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 that's just putting me down. But if somebody comes to me and says, look, Zaki, today's majlis wasn't as great as it could have been, you can do this to improve it. This could have been better, that could have been, that's constructive criticism. That's where somebody's looking out for you, they're trying to help you. They're trying to do something good for you. Just bearing an eye on time. We said that the best thing we can do is to present ourselves in the best possible light. Present the truest, most positive image of ourselves. And then people will take what they want to from it. People will receive it and perceive it however they are trained to do so. However they are, however they process things, that's how they're going to process it. That's how they're going to see it. But we do have to make sure that A, we present the best and truest possible version of ourselves. B, don't put yourself in a situation where people can judge you. Don't give people the opportunity as much as you can. Of course, you wish they wouldn't judge you regardless, but don't give them an opportunity. Don't give them a chance. See, if there's a possibility or an opportunity where you can do something that will be seen in a negative light, but you also have the option to not do that, ideally, don't do it. Of course, people shouldn't be judging you. That's their problem. But you shouldn't give any oxygen to that fire. Don't fan those flames. Don't give them a chance. Don't give them an opportunity. Because people, unfortunately, they do. They jump at a chance to judge you. You have to present a certain image of yourself. You have to maintain yourself how you wish to be perceived. And then whether people perceive you that way or not, that's up to them. But you have to look at the image you're putting out there. See, for instance, I'll give you an example. So for instance, a lot of people with their work colleagues, they'll go to the pub, they'll just have an orange juice. They're not drinking, nothing like that. They'll go to the pub, they'll have an orange juice. And someone consistently sees them coming out of the pub, consistently. Now, when that person starts to talk, which unfortunately they always do, I see him in the pub every Friday. You see, at that point, you put yourself in a tough situation there. You can't turn around and be like, no, I just go there for an orange juice. No, you don't always get that chance to defend yourself. You have to make sure that you protect your own reputation, your own image wherever you can. And of course, sometimes it's difficult, sometimes you can't. There are certain situations where you've done something fully justified and you know why you did it, why you had to do it, what you did, everything, you're fine with it, but people will find a way to flip it, make it negative, or people will see something bad, or it's a situation where people might see you in a bad way, but you know why you did it, you've got your justification for it, you know it was either unavoidable or what have you. Cool, that's people's problem. But where you can avoid it, where you can affect and impact it, try your best. Don't give people the opportunity. And the one thing that I'll repeat again is you have to stay true to yourself. It has to be you. It can't be anybody else. You can't put out a persona of somebody who you're not. No.
The best version of you is you. If you see someone else and think, oh, I wish I was that guy, I wish I was like him, just remember, he's looking at somebody else thinking the same thing. And even if he isn't, it's because he is true to himself. See, you can be an introvert who's just confident with who they are. People are going to love you for that. You can be an extrovert who's just happy being themselves, who knows who they are, what their personality is, what they're like. And they're not compromising on that. They know who they are. They're confident within themselves. That in itself has massive attraction. Your friends, your relationships, everything, it gets a boost when you're confident within yourself. When you know who you are and you're true to who you are, and you present that image, that's it. That's what is the best image, the best possible image of yourself. And it doesn't matter who you are, as long as you own it, as long as you're confident with it. That's who you've got to be. See, if Allah wanted you to be someone else, he would have made you someone else, but he didn't. He made you, you. And he did it because that was the best person you can be. For you, that was the best possible option. And just before I move on to Masa'ib, I just wanted to touch upon one little notion that often people say when it comes to things like opinions. This concept that only Allah Azza wa Jal can judge me. Only Allah can judge me. Cool, it's correct. Only Allah subhanahu wa ta'ala can judge you. I've just spent the last 35 minutes talking about how other people can't judge you. Only Allah subhanahu wa ta'ala can judge you. That's correct. Only Allah can judge you. He's the ultimate judge. But at the same time, he's also Sattarul Uyub. He hides our faults. A lot of people openly, brazenly go against the religion of Islam. They sin, they make their mistakes, whatever, and they do it openly. And then they turn around and go, only Allah can judge me. But Allah Azza wa Jal, he is Sattarul Uyub. He's the hider of your sins. He's the hider of your mistakes, the hider of your defects and your flaws. He's hiding it. Why are you showing the world? Why are you letting everyone see it? See, this concept, airing your dirty laundry, you don't want to do that. You don't want other people knowing the stuff that's bad about you. That extends onto Islamic values. That extends onto who you are religiously. And cool, other people can't judge you. But like we said, you have to present the best possible image of yourself. Now, if the image of yourself that you're putting out there is one that is of somebody who's openly committing mistakes and sins, I'm not saying people are justified in judging you. What I'm saying is that you're making a mistake there yourself. You're opening yourself up to those criticisms. And I'm not saying it's justified criticisms, because it's true that only Allah subhanahu wa ta'ala can judge you, but he's also told us that we have to hide our own sins. We have to hide our own mistakes. So if you're going to make a mistake and if you're going to do something, don't be so open and brazen about it. Don't post it online. Put it on Twitter, put it on Insta. Why? And the point where, only Allah can judge me really comes to the fore. It's when you know what you've done, why you've done it, what your justification is. You know why it is right and okay for you to do that. And other people find some kind of a fault. Other people still come at you and say, oh no, it's like this or it's like that, or okay, there only Allah can judge you. You know what you've done. You know it's justified. You know why you did it. You know why you're allowed to do it, or why you think you're allowed to do it. You know why you don't necessarily regret it. Or if you've done tawbah, you know that you've done tawbah. You regretted that you've cleared that matter with Allah Azza wa Jal. Yeah, that's when only Allah can judge me really works. That's when it matters. That's when it comes to the fore. That's when it comes into play. So we have to remember, the people whose opinions matter are the people who care about us. The people whose opinions are going to help us. We also have to battle the negative opinions that we have on ourselves. The ones that we have for ourselves and hold for ourselves. And inshallah, we'll try to look at that tomorrow. Controlling our own minds, our own thoughts. We look forward to learning together about that tomorrow. But in terms of other people's opinions,
First, refine your outlook of the world. Make sure you're a positive person. Make sure you're not thinking negatively of everybody else. Secondly, just make sure you put out the best image of yourself that you can. And start working on that thick skin. Start working on that shield between you and other people's negative, unnecessary opinions. Just remember, the only thing that matters is the image you give to the world. What they see is a whole different story, it's a whole different concept. And the best image we can present is that of a good Muslim. The best image we can put out to the world is that of someone who follows the religion of Allah Azza wa Jal. And if we put out that image to the world, then as much as the world wants, as much as the world battles against us and tries to put you down, if you're on the path of Allah Azza wa Jal, and if you're steadfast and you're firm on that path, no matter how many times the world knocks you down, you'll be able to get up again. You'll find your feet again. Sometimes it can seem tougher than other times, but you will. You do have that strength. It's within you. You just got to find it sometimes. Not always easy, but the power is there. You have it in you. You have it around you and the people that really care about you. And that's something we can never forget. Now today, the 11th of Muharram, is a day that, for the women and children in Imam Hussein's caravan, it brought an unprecedented time in their lives. It brought forward moments that they never ever thought they'd see. See, it said that when Imam Hussain alayhi salam's family was leaving Medina, one by one, every mother's son or brother would step forward to help her mount her horse or her camel. But they say when Sayyidah Zainab stepped forward to mount her horse, at that time in Medina, they say Hazrat Ali Akbar came forward, Hazrat Abbas came forward, Hazrat and Muhammad came forward. They say Imam Hussain alayhi salam himself stepped forward to help Sayyidah Zainab mount her horse. And at that point, it is said that Sayyidah Zainab turns to Imam Hussain and she says, Hussain, no. Today, there's only one person who I want to help me mount my horse. I want the very same person who's going to help Zainab mount her horse on the 11th of Muharram. I want Sajjad to help me mount this horse. Now the 11th of Muharram has arrived. Sayyidah Zainab is in shackles. Mawla Sajjad chained from head to toe. They say before he mounts Sayyidah Zainab on her horse, Bibi Zainab walks out to the battlefield. She goes directly to the body of Imam Hussain alayhi salam. She walks around the body. It's narrated she keeps walking around the body, circles around Imam Hussein's body, constantly looking for something. I'll ask, Ya Zainab, what is it that you're looking for? What is it that you can't find on the body of Imam Hussain? We get our answer when Sayyidah Zainab, with two hands tied behind her neck, drops to her knees, leans down and begins to kiss the severed neck of Mawla Hussain. She then stands up, turns towards Baqiyah and calls out to her mother Zahra, Mother, you told me when Hussein's neck is cut, give him a kiss from Zahra. But mother, I could not find any place on the body of Hussein. As much as I looked, I could not find any place where I could give him a kiss. Mother, on this severed neck of Hussein, Zainab has kissed her brother from you. Now, Sayyidah Zainab, she goes to mount her horse.
She sees nobody there to help her. My heart tells me at one point she must have looked over to the Furat. She must have called out, Abbas, Abbas, where are you now? Abbas, how will Zainab mount her horse? Now Sayyid al-Sajjad steps forward. With his arms in chains, he helps Sayyidah Zainab up onto her horse. Now, he cannot mount a horse himself. There is nobody to help him mount a camel or a horse. Instead, Sayyid al-Sajjad, he walks alongside the women and children through the battlefield where the bodies of their loved ones lay. Bibi Rabab. Bibi Rabab watches on as they strike spears into the sands of Karbala, looking for the body of the 6-month-old martyr. She looks on as one spear finds Ali Asghar's body. It's raised up into the sky. Bibi Layla looks on as she sees the body of Akbar, as she sees his head raised onto the spears. They say when Bibi Layla saw that, immediately she shut her eyes. Once the women and children had left Karbala, as they were being paraded through the streets of Kufa, it is said that a woman saw the head of Akbar upon the spear. She called out towards the sky at that moment, "Oh my Lord, I hope that the mother of this son, the mother of this prince has died already." Bibi Layla, she hears the woman call out. She says to her, "Why do you wish upon the mother something like this? Why have you got such a bad wish for the mother?" The woman says, "No, it is not that I wish bad upon the mother. But when I look at this son, when I look at his face, my heart begins to tremble. I cannot imagine what goes over the heart of the mother if she were to see her son like this." Bibi Layla begins weeping. She begins crying. Mawla Sajjad, he says of Sakina, he says, "Sakina has a very special place in my heart." Sakina, throughout the streets of Kufa and Sham, she constantly looks out for her brother. She constantly looks out for Sajjad. They say at one point, Bibi Sakina, she sees Mawla Sajjad leaning against the tree, against the palm tree with his feet spread out in front of him. She comes forward to her brother. She says to her brother, "Oh, brother Sajjad, I have never seen you sitting with your feet spread out. Why is it that you sit like this?" It was considered disrespectful to sit with your feet spread out, with your legs spread. Mawla Sajjad says, "Sakina, Sakina, I do not wish to have my legs spread out like this, but what can I do? You were on the backs of the camels and the horses. Sajjad had to walk barefoot through the streets of Kufa and Sham. As we walked, the enemies, the soldiers of Yazid, they would spread out thorns and nettles along the ground. Sakina, if I sit with my feet on the ground, those thorns and nettles dig into my feet. So I must sit with my legs spread out." It said at that point, Bibi Sakina sits next to the feet of Mawla Sajjad. One by one, she begins picking out the thorns and nettles from his feet. Mawla Sajjad at that point begins weeping. He says, "Sakina, I would massage your legs and feet. I would massage your wounds as well. But what can Sajjad do? Sakina, forgive me. My hands are in chains and shackles. I cannot pull the thorns from your feet. I cannot massage your wounds." It is said at one point in Sham Ghariba, once, in fact, it was in the streets of Sham, where Bibi Sakina from somewhere got water. She goes forward to Mawla Sajjad. She begins pouring the water over his arms and legs.
Mawla Sajjad says, Sakina, Sakina, what are you doing? Sakina, this water is to drink. It is not to pour upon each other. Bibi Sakina looks at Mawla Sajjad. She says to her brother, Brother Sajjad, you yourself told me as we walked through the streets of Kufa and Sham, there came a time where my chains and shackles were released, where my hands were freed. When I came running to you and hugging you, my heart would say, Sakina, why did you first run to Mawla Sajjad? My heart tells me Sakina must have looked out. Now my father is not there to hold me. Uncle Abbas is not there to hold me. I need a fatherly figure to run his hands through my hair, to tell me one time, Sakina, I will be okay. When she could not find anybody, she runs to her brother Mawla Sajjad. She clings onto Mawla Sajjad as she clings onto him. As she hugs him, Mawla Sajjad lets out a small noise as though he is in pain. Bibi Sakina, she doubles back. She steps back. She says to her brother, what is the matter? Do you not wish for Sakina to hug you? Do you not wish for your sister to hold you? Mawla Sajjad says to Sakina, Sakina, it is not that. It's not that I don't want you to hug me or that I don't want you to hold me, but Sakina, we are under the burning sun. My chains and shackles are made of metal. When you hugged me, the chains across my chest, they pushed into my chest. They started burning the skin. They started burning my skin. Bibi Sakina, back to Sham, when she gets the water and pours it on Mawla Sajjad, when he asks, why are you pouring the water over me? She says to her brother, you are the one who told me your skin is being burned by the shackles. I thought before I drink some water, let me pour some cold water over your wounds so that you may feel some relaxation, so you may get some relief. Mawla Sajjad says, I owe a great deal to Sakina. One last line of Masa'ib for that princess of Mawla Hussain, for that darling of Zainab and Rabah. There was a woman who was a believer of the Ahlul Bayt alayhimus salam. She was sitting in her house when her servants, they came running in, her maids came running in. They said to her, come quickly. There are prisoners being paraded through the streets. Habiba, the lady, she says, no, my princess, my teacher, Sayyidah Zainab once told me, do not awe at the prisoners when they are brought into the streets. Do not go out and look at them as though they are captives in a zoo. Instead, maintain your own dignity. Keep their dignity. Keep to yourselves. But her maids insisted. They say, no, these prisoners, they're not like any prisoners we've ever seen before. Their faces are shining. And the prisoners here, they're unlike anything we've seen before. Before, when prisoners were brought into the streets, it was always men who were brought in. These prisoners are women and children. Bibi Habiba, she gets up from where she is. She says, let me see who these people are that you speak of, with shining faces, women and children who have been made prisoners. She comes out and she sees them. They say as she saw them, Bibi Habiba, she began crying and weeping till she fell to the floor. She falls unconscious. When Bibi Habiba, when she regains consciousness, she goes forward to the people of that caravan. She goes forward to those prisoners, to a little girl. She goes forward to Sakina. She says to her, I wish to ask something of you, but first, I have brought you some water, I have brought you some dates. Here, take this. Bibi Sakina, she puts her hand out to take the dates, to take the water. But before she does, she stops and she says to Habiba, I will take them, but first just tell me one thing. These dates that you are giving,
You are not giving them out of charity, are you? Sadaqah is haram upon me. I do not take sadaqah. Bibi Habiba says, no, this is not a charity. I wish to ask something from you. Consider this a trade. I am giving you the water. I am giving you the dates in exchange for something. Bibi Sakina says, okay, tell me. She takes the dates and she takes the water. She says, what is it that you wish for? Habiba says to the young girl, all I wish for is for you to do one dua for me. They say Allah accepts the duas of prisoners. He accepts the duas of children. He accepts the duas of orphans. Make one dua for me. Bibi Habiba, she says this to Sakina. Sakina says, of course, I will do a dua from you from behind Sakina. Sayyidah Zainab puts a hand on the shoulder of Sakina. She says, Sakina, before you drink the water, before you eat the dates, first listen to what dua she wants to ask you of. First make the dua for her. Afterwards you can drink. Afterwards you can quench your thirst. Bibi Sakina, she says to Habiba, tell me what prayer is that you ask, what prayer is that you wish for me to make. Habiba, you could have asked for anything. You could have asked for success, for prosperity, for money, for food. You could have asked for the afterlife. You could have asked for this life. But what does Habiba ask? She says, I have two du'as I wish for you to make. First, pray that nobody ever becomes an orphan the way you have become an orphan. Sakina, tears fill her eyes. She raises her two small hands. She looks towards the sky. She looks towards the head of Hussain upon the spears. She calls out, oh Allah, oh Allah, let no other person ever become a yatim, ever become an orphan the way Sakina became an orphan. Sakina, she turns to Habiba. She says, you said you had two du'as. You had two hajat. There were two things you asked me to wish for. What is the second thing you ask of me? Bibi Habiba says, I wish for the safety of somebody. Bibi Sakina tells her, she says to her, tell me, whose safety do you want me to pray for? Habiba says, in Medina, I have a Mawla, I have a master, he has a sister. I wish for you to pray for the safety and security of my Mawla Hussein, of my mistress Zainab. Pray for their security. Now Sakina does not say anything. Instead, Zainab calls out, Habiba, stop, enough. Do not speak of Hussein and Zainab. Habiba, look upon the spears, the head of Hussein. Habiba, look in front of you, the hair of Zainab. Allah la'natullahi ala qawmi الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین الصلۃ والذلہ، ہیہات من الذلہ، یأبی اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون، وہجور طہرت وجدود طابت۔ صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مشہور و معروف فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن عصر کے وقت کم از کم 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے: الا وان الدعی یا ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، بین الصلۃ والذلہ، ہیہات من الذلہ۔ او کوفیو، وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین سے کہتا ہے، کیا اسے یہ پتہ نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے حسین خدائے وحدہ لا شریک کا نمائندہ ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حسین کی رگوں میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ حسین کا رشتہ صاحبان ایمان سے ہے؟ کیا اسے یہ بات نہیں پتہ کہ حسین کے والد ماجد کو علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے؟ کیا وہ حسین کی مادر گرامی کو نہیں پہچانتا ہے؟ وہ نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد مجھ حسین سے کہتا ہے: حسین، یا تو شمشیر و تلوار و جنگ کو قبول کریے یا ذلت و رسوائی کو۔ امام حسین علیہ السلام نے 30,000 کی فوج کو خطاب کر کے یہ کہا کہ جا کر اس نابکار ابن نابکار عبید اللہ ابن زیاد سے یہ کہہ دینا: ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت بہت دور ہے، ہم سے ذلت بہت دور ہے۔ آخر امام حسین علیہ السلام کس زندگی کی بات کر رہے ہیں، کس حیات کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ زندگی جس میں ذلت ہو، وہ زندگی جس میں پستی پائی جائے، وہ ہمیں نہیں پسند ہے۔ ہیہات من الذلہ۔ اور یہ بھی امام عالی مقام نے بتایا، جتنی طرح کی تم ذلتیں سوچ سکتے ہو، ساری ذلت ہم سے دور ہے۔ اس لیے کہ اس فقرے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں: ہیہات من الذلہ۔ الذلہ مطلق ہے، مطلق ہے۔ تو ذلت کسے کسے کہا جاتا ہے؟ جہالت ذلت کا نام ہے، بد اخلاق بن کے جینا یہ ذلت ہے، دوسرے کا بوجھ بن کے جینا یہ بھی ذلت ہے، گمراہیوں اور تاریکیوں میں زندگی گزارنا یہ بھی ذلت ہے۔
یعنی امام حسین علیہ السلام ایک ایسی حیات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک ایسی زندگی کا مطالبہ کر رہے ہیں جس زندگی میں کسی طرح کی ذلت نہیں ہونا چاہیے، نہایت پاک و پاکیزہ زندگی کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہیہات من الذلہ، ہر طرح کی ذلت ہم سے دور ہے، وہ زندگی جس میں ذلت و رسوائی نہ پائی جائے اسی کو قرآن کی زبان میں حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ حیات، وہ زندگی جو ہر طرح کے آلودگی و کثافت سے پاک و پاکیزہ ہو، اسی کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے کہ وہ زندگی جسے قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے، جسے قرآن نے ایسے لفظوں سے تعبیر کی ہے جس میں کسی طرح کی آلودگی اور کثافت نہ پائی جائے، جو کریمانہ زندگی ہو، جسے قرآن حیات طیبہ کہتا ہے۔ اس حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے راستے کیا ہیں؟ کتنے راستوں سے انسان کو حیات طیبہ نصیب ہوگی؟ تو کیا زندگی کے بھی اقسام ہیں؟ کیا زندگی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے چند طرح کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی زندگی نباتی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کے مر جانے کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے، یہ نباتی زندگی ہے۔ اور ایک حیوانی زندگی کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہ خدا تو وہ خدا ہے جس نے تمہیں حیات دی ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے، و الیہ ترجعون، اور اسی خدا کی بارگاہ میں پلٹ کر تمہیں جانا ہے۔ یعنی ہم اور آپ زندہ ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ حیوانی زندگی ہے۔ لیکن قرآن نے ایک تیسری زندگی، وہ اخروی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی انسان مرنے کے بعد کف افسوس مل کر یہ کہے گا اے کاش اپنی اس اخروی زندگی کے لیے، اپنی اس دنیا کی زندگی سے کچھ بھیجے ہوتا، وہاں کے بعد جا کر کف افسوس مل کر یہ کہے گا۔ بس پہلی زندگی نباتی زندگی ہے، دوسری زندگی حیوانی زندگی ہے، تیسری زندگی اخروی زندگی کو کہتے ہیں۔ مگر قرآن کریم نے ایک چوتھی زندگی کا بھی تذکرہ کیا ہے، وہ حیات طیبہ ہے۔ یہی میرے آج کی گفتگو ہے کہ انسان کو حیات طیبہ ملے گی کیسے؟ قرآن کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تم میں سے اگر کوئی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر اس نے عمل صالح انجام دیا اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی ہے نا، عمل صالح اور اگر ایمان کی دولت ہے اس کے پاس، ان دو دولتوں سے وہ مالا مال ہے، ایک عمل صالح اور دوسرا ایمان کی دولت، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ ہاں اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ حیات طیبہ کا مالک کون ہے، سلمان حیات طیبہ کے مالک ہیں، ابو ذر حیات طیبہ کے مالک ہیں، مقداد حیات طیبہ کے مالک ہیں۔ ہاں جس کے پاس حیات طیبہ نہیں ہے نا، وہ ابو سفیان ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے کچھ لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب آپ مردوں کو اپنی بات سنا نہیں سکتے۔ قرآن کس مردوں کی بات کر رہا ہے؟ کس مردوں کی؟ یعنی کیا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر جو لوگ دفن ہوئے ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے؟ نہیں عزیزان محترم، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ظاہراً چلتے پھرتے ہوتے ہیں مگر وہ مردہ ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے میرے حبیب
آپ ان مرے ہوئے لوگوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا فالصورۃ صورۃ انسان والقلب قلب الحیوان، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو انسان دکھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ جانور ہیں۔ لا یعرف باب الہدی فیتبع، یعنی وہ انسان اصلاً ہدایت کے راستے کو جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ راہ ہدایت کو طے کر سکے۔ یقیناً جو انسان ہدایت کے راستے کو جانتا نہ ہو وہ کیسے راہ ہدایت کو طے کر سکے گا؟ ولا یعرف باب العمی، باطل راستے کو نہیں پہچانتا ہے، برائیوں کو نہیں جانتا ہے۔ جب وہ باطل کو جانتا ہی نہیں تو باطل سے کیسے اپنے آپ کو روک سکے گا؟ ذالک میت الاحیاء، جو انسان باب ہدایت کو نہ جانے، جو انسان باطل اور گمراہ راستوں کو نہ پہچانتا ہو اور نتیجے میں پھر اس سے بچے نہ، تو نہج البلاغہ کی زبان میں ذالک میت الاحیاء، ایسے انسان کو زندہ نہ کہنا، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ تو قرآن کریم حیات طیبہ کی باتیں کر رہا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم حیات کو کہ کہاں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہیہات من نزل اللہ، ہیہات من نزل اللہ، جگہ جگہ امام علی مقام نے یہ ارشاد فرمایا ہے انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما، وہ زندگی سعادت کی زندگی کہیں نہیں جا سکتی ہے جہاں کے اوپر ظلم و ستم و بربریت پائی جائے۔ انی لا اری الموت، وہ زمین وہ حیات جہاں حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، وہاں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لے دنیا، جس زندگی میں حق پر عمل نہ ہو اور جس زندگی میں باطل سے روکا نہ جائے، ایسی زندگی لا اری الموت الا سعادہ، ایسی زندگی میں مر جانے کو حسین سعادت سمجھتا ہے۔ ولل حیات مع الظالمین الا برما، اور وہ زندگی جس میں ظلم پایا جائے، جس میں ستم پایا جائے، جس میں ظالم اور ستمگر کا وجود پایا جائے، ایسی زندگی کو حسین ذلت و رسوائی کی زندگی سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ آئیے حیات طیبہ عرض کروں۔ حیات طیبہ کو حاصل کرنے کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز علم ہے، علم ہے۔ اسی لیے علماء نے جب زندگی اور حیات کی تعریف کرنا چاہی تو کہا حیات اور زندگی ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بلکہ زندگی اور حیات کو اس کے اثرات سے پہچانا جائے گا۔ تو زندگی کا اثر کیا ہے، حیات کا اثر کیا ہے؟ کہا زندگی کے اثر اور حیات کے اثرات میں سے ایک اثر علم ہے، یعنی اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے یہاں حیات پائی جاتی ہے یا نہیں تو یہ دیکھا کرو اس انسان کے یہاں علم پایا جاتا ہے یا نہیں، اور جس انسان کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنی ہی اس کے یہاں زندگی پائی جاتی ہے، اور جتنی جہالت ہے اتنا ہی اس کے ہاں مردگی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے بالعلم تکون الحیات، اگر تمہیں حیات طیبہ چاہیے نا تو حیات طیبہ علم کے ذریعے سے ملے گی، فکر کے ذریعے سے ملے گی، شعور کے ذریعے سے ملے گی، ادراک کے ذریعے سے حیات طیبہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا معاشرت ذوی الفضائل حیات القلوب، صاحبان فضائل کے ساتھ زندگی کیا کرو، صاحبان اخلاق کے ساتھ جیا کرو، طیب و طاہر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارا کرو۔ اس لیے
لیے کہ جو صاحبان علم و فضل و کمال ہیں، اگر تم ان کے ساتھ اٹھو گے اور بیٹھو گے نا تو اس سے تمہارے قلب کو زندگی ملتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بار محمد اور آل محمد۔ کتنا اہم ہے۔ بس پہلی چیز جس سے انسان حیات طیبہ پا سکتا ہے وہ علم ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام ہیں، کیسا مقام ہے علم کا، عالم کا، اور اس انسان کا جس کے یہاں عقل و شعور و فکر و ادراک پایا جاتا ہو، جو صاحب علم و فضل و کمال ہو۔ کتنا احترام ہے ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کے نزدیک۔ ہمارے 10ویں امام ہیں، روایت کہتی ہے کہ آپ کے قریبی لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسا شخص اس مجلس میں، اس جلسے میں وارد ہوتا ہے جو امام کا رشتہ دار نہیں ہے مگر صاحب علم ہے، صاحب فضل ہے، صاحب کمال ہے۔ کسی ناسبی سے مناظرہ ہوا تھا، اس کو شکست دے کر آ رہا ہے، اور امام کی خدمت میں جو حضرات تشریف فرماتے انہوں نے امام کی سے عرض کر رکھا تھا کہ یہ شخص وہ شخص ہے جس نے ناسبی کو، ناسبی یعنی جو اہل بیت کو کھلم کھلا برا بھلا کہے نا اسے ناسبی کہا جاتا ہے۔ امام سے پہلے عرض کر چکے تھے کہ یہ ناسبی کو شکست دے کے آ رہا ہے۔ جب وہ آیا تو امام اپنے پورے وجود سے کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنے بغل میں بیٹھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زندہ انسان آ رہا ہے، صاحب علم نہیں ہے، یعنی علم لے کر وہ اپنی حیات اور زندگی کا پیغام دیتا ہے۔ امام نے اپنے بغل میں بیٹھایا۔ جب امام نے اپنے اسے بغل میں بیٹھایا نا تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا، آپ نے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا۔ تو میرے 10ویں امام نے کہا میں نے اس کے مرتبے کو نہیں بڑھایا ہے، اس کے مرتبے کو تو قرآن اور اللہ نے بلند کر رکھا ہے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور دوسری آیت امام نے پڑھی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اے لوگو تم میں سے جو صاحب ایمان ہے اور صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب علم و فضل و کمال ہے، اللہ نے اس کے درجے کو عظیم قرار دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عظیم المرتبت انسان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بار محمد اور آل محمد۔ اسی لیے علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو حیات عطا کرتی۔ حیات طیبہ اگر پانا ہے نا تو میدان علم میں قرآن کی پہلی آیت جو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے نا، اس میں یہی تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ دیکھو پڑھو اس خدا کے نام سے جس نے تمہیں زیور وجود سے آراستہ کیا، وہ خدا جس نے تم کو لوتھڑے سے پیدا کیا، وہ خدا جس نے تم کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، وہ خدا جس نے تم کو وہ باتیں بتائی ہیں نا جو تم جان بھی نہیں سکتے تھے۔ بس پہلی چیز جس سے حیات طیبہ نصیب ہوگی وہ علم ہے۔ اب آئیے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سید الشہداء کے نزدیک علم کا مقام کیا ہے؟ میرے 6ٹھے امام نے زیارت اربعین میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حسین نے اپنا گلا اس لیے کٹایا ہے لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ، تاکہ بندگان خدا کو جہالت سے نجات دیا جا سکے۔ اگر آبرو مندانہ زندگی جینا ہے نا تو اپنے آپ کو نور علم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ ایک سائل آتا ہے، سید الشہداء نکلے تھے اسی لیے تاکہ سماج سے، معاشرے سے، بشریت سے، انسانیت سے، سوسائٹی سے جہالت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الجہل اصل کل شر، تمام برائیوں کی بنیاد جہالت ہے۔ مانگنے والا انسان آ رہا ہے مگر سید الشہداء کا کردار بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی انسان کی مدد بھی کرو نا
تو ٹھیک ہے مالی مدد ضرور کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کرو کہ اگر یہ انسان جاہل ہے نا تو اسے زیور علم سے آراستہ کر دیا جائے، اس کی جہالت کو دور کر دیا جائے، اس کی گمراہی کو، تاریکی کو دور کر دیا جائے۔ ایک سائل سید الشہداء کی خدمت میں آیا اور ضرورت مند سائل تھا، امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، اذا سألتم حاجتاً فاسألوها من احد الاربعہ۔ اسی لیے دین میں منع ہے ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے۔ سائل آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے میں نے آپ کے جد سے یہ روایت سنی ہے کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت آن پڑے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے نا تو ان 4 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس چلے جانا، اما عربیا شریفا او مولا کریما او حامل القرآن او صاحب الوجہ الصبیح۔ پہلا انسان کہا اس انسان کے پاس جانا جس کا شریف گھرانے سے تعلق ہے، جہاں انسانی اقدار کا خیال کیا جاتا ہے اس کے پاس جانا، او مولاً کریماً کا آپ کے نانا نے فرمایا اس انسان کے پاس جانا جس کا خاندان شریف خاندان ہو، جو شریف گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، اور دوسری بات کہ او مولاً کریماً یا کریم سردار کے پاس چلے جانا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ الذی لا یأکل ویعطی، جو خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اسی کردار پہ تو پورا سورہ دہر اتر گیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلا دیا کرتے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے شکریہ کی توقع رکھتے ہیں۔ سائل نے کہا آپ کے نانا کا یہ بیان ہے کہ یا تو شریف گھرانے کے انسان کے پاس جانا، یا کریم سید و سردار کے پاس جانا، او حامل القرآن، یا ایسے انسان کے پاس جانا جو حامل قرآن ہو، جس کی پوری زندگی قرآن کے مطابق ہونا اسے حامل قرآن کہتے ہیں، او صاحب الوجہ الصبیح۔ چوتھی بات عجیب بات ہے، یا اس خوبصورت انسان کے پاس جانا جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مسکراتا بھی ہو۔ یہ 4 طرح کے لوگوں کا تذکرہ آپ کے جد نے کیا تھا، اور سید الشہداء یہ 4 باتیں بدرجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر شریف گھرانہ دیکھنا ہے نا تو آپ کے گھرانے سے شریف اور عظیم گھرانہ کس کا گھرانہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر کریم انسان کو ڈھونڈنا ہے تو زیارت جامع کبیرہ انتم اصول الکرم، جہاں سے کرامتیں پھوٹ کے نکلتی ہیں نا وہ آپ کا گھرانہ ہے۔ اور رہی بات حامل قرآن کی تو آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتے وہی قرآن لے کر آتا ہے، جس گھر میں قرآن کا نزول ہوا وہ آپ کا گھر ہے۔ اور اگر رہی خوبصورتی کی بات تو میں نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین۔ اے لوگو جب بھی تم مجھ نبی کو دیکھنا چاہو نا تو حسن و حسین کو دیکھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ یہ 4 باتیں، گھرانہ آپ کا بے نظیر گھرانہ ہے، کرامت تو آپ کے گھر سے پھوٹ کر نکلی ہے، اور آپ کے گھر میں تو قرآن اترا ہے۔ آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر مجھ نبی کو دیکھنا ہے تو حسن و حسین کو دیکھ لو۔ جب اس نے معرفت بھری تقریر کی تو فضحک الحسین، سید الشہداء مسکرائے۔ اور سید الشہداء جانتے تھے، بہت توجہ کریے گا، علم کے ذریعے حیات طیبہ حاصل کی جائے گی۔ میں اپنی پہلی بات جہاں سے حیات طیبہ نصیب ہوگی نا وہ علم ہے۔ جب سید الشہداء نے اس کی معرفت سے لبریز تقریر سنی
تو سید الشہداء نے کہا جب تم نے اتنی بات کہی ہے تو میں بھی اپنے بابا کا ایک قول سناتا ہوں اور اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتا ہوں۔ امام نے پھر اس سائل سے کہا کہ میرے بابا نے، بہت توجہ کرے گا میرا محترم مجمع، میرے بابا علی مرتضیٰ نے فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن، میری کتنی قدر و قیمت ہے۔ کسی بھی انسان کو اگر اپنی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے نا تو فرمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روشنی میں وہ اپنے کو پرکھ لے کہ وہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، سوسائٹی کے لیے، دوسروں کے لیے کتنا مفید ہے، وہ سماج و معاشرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قدر و منزلت بس اتنی ہی ہے جتنا وہ سماج و معاشرے، وہ سوسائٹی کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ جتنا میری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے نا بس اتنی ہی میری قدر و منزلت ہے۔ یہ تو اپنے بابا کی حدیث سنائی تھی اور اپنے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حدیث فرمائی المعرفت المعروف بقدر المعرفہ۔ تم نے یہ تقریر، مسرت بھری، معرفت بھری تقریر جب کی تو لو میرے نانا کا بھی یہ پیغام ہے المعروف بقدر المعرفت۔ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے تو اس کی کیپیسٹی کو دیکھنا ہوگا، اس کی ظرفیت کو دیکھنا ہوگا، اس کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا۔ نیکی معرفت کے برابر کی جائے گی۔ یہاں کے اوپر سید الشہداء یہ پورے بشریت کو درس دیا ہے امام عالی مقام نے۔ دیکھو اگر کسی کی مدد کرنا بھی ہے نا تو سب سے بڑی مدد ایک انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ سماج اور معاشرت سے جہالت کو دور کر دیا جائے، تاریکی کو دور کر دیا جائے، نادانی کو دور کر دیا جائے، گمراہی کو دور کر دیا جائے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کہا تم ضرورت مند ہو ٹھیک ہے، مگر میری یہ سیرت دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں سے اسے حیات طیبہ عطا کر رہے سید الشہداء۔ میں تم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم نے ان 3 سوال کے جواب دے دیے نا تو یہ تھیلی جس میں 1000 دینار ہیں اسے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو ایک مرتبہ سائل کہتا ہے کہ امثلک یسأل عن مثلی وانت من اہل العلم والشرف۔ سید الشہداء آپ تو علم و شرف کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اور مجھ سے سوال کریں گے۔ پھر بھی سائل کہتا ہے کہ سید الشہداء آپ پوچھئے، جو مجھ سے ہو سکے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ تو پوچھا امام نے سب سے عظیم پہلی بات جو سوال کیا سائل سے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ میں اپنے محترم مجمع سے پوچھنا چاہوں گا، آپ بتائیں سب سے افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ میں اس سے پہلے یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ انسان کے پاس سب سے بڑا سرمایہ وہی ہے جو انسان کو ابدی ذلت سے نجات دے دے، جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے نجات دے دے، وہی تو سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ جو انسان کو بہشت بری عطا کرے گا اس سے بڑا سرمایہ کون سا سرمایہ ہو سکتا ہے؟ جو انسان کو جہنم کی ذلت سے نجات دے دے سب سے بڑا سرمایہ وہی سرمایہ ہے۔ پوچھا سید الشہداء نے ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا عمل ہے؟ سائل کہتا ہے الایمان باللہ۔ آقا سب سے بہترین عمل، سب سے عظیم سرمایہ ایمان باللہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ایمان باللہ نہ ہونا تو کوئی بھی نیک کام انجام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان رات کی تاریکی میں اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو کس بنیاد کے اوپر؟ یقیناً اس ایمان کی بنیاد پر کسی غریب کی مدد کرتا ہے کہ ایک ذات ہے جو میرے اس
اس عمل کو دیکھ رہی ہے، میرا عمل رائے گا نہ جائے گا، میرا عمل اس کی بارگاہ میں ثابت رہے گا۔ پس ای الاعمال افضل، پوچھا امام نے پہلا سوال، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کہتا ہے کہ الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھا جائے، اعتقاد رکھا جائے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی جی کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر اصحاب حسینی تیروں کو اپنے سینے پر لے رہے تھے؟ یہ کس جذبے کے ساتھ؟ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ پہلے سوال امام نے پوچھا۔ امام نے دوسرا سوال اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ فمن نجات من المہلکہ، انسان کو کیا چیز ہلاکت سے بچا لے جائے گی؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے، نہایت عظیم سوال ہے۔ امام نے سائل سے پوچھا یہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے دے گی؟ بہت توجہ کریے گا، آپ ذرا امام حسین علیہ السلام کی مناجات تو دیکھیں کربلا کے میدان میں، اور پھر اس کے ضمن میں اس سائل کے جواب کو دیکھیے گا۔ اللہم انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت، اے میرے اللہ تمام مشکلات کے باوجود بھی جس ذات گرامی پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، جس ذات گرامی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں، وہ تیری ذات ہے۔ وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، تمام مصائب و اعلام میں گھر جانے کے بعد صرف حسین تیری ذات سے امیدوار ہے، اور اے میرے اللہ وَأَنْتَ فِي كُلِّ أَمْرٍ نَدَلَ بِي ثِقَةٌ، اے میرے اللہ میں پورا بھروسہ تیری ذات گرامی پر کرتا ہوں، تمام مشکلات میں گھر جانے کے بعد لوگوں پہ میں بھروسہ نہیں کرتا ہوں، تیری ذات سے میں امید لگائے ہوئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی نا، وہ یہ کہ انسان زندگی میں اللہ سے امید رکھے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے۔ اسی لیے سید الشہداء نے جب پوچھا یہ بتاؤ فمن نجات من المہلکہ، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی، تو سائل کہتا ہے الثقۃ باللہ، انسان کو یہ یاد رکھ لینا چاہیے مشکلات میں گھرنے کے بعد، پریشانیوں میں گرفتار ہونے کے بعد جو چیز اس انسان کو ہلاکت سے نجات دے دے گی، جو اس انسان کو حیات طیبہ عطا کرے گی، جو اس انسان کو عزت و کرامت بنائے گی نا، الثقۃ باللہ، وہ ذات پروردگار کے اوپر اعتماد ہے۔ پس پہلا سوال ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ الایمان باللہ۔ دوسرا سوال فمن نجات من المہلکہ، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی؟ الثقۃ باللہ۔ تیسرا سوال امام نے پوچھا فما یزین الرجل، وہ چیز کیا ہے جو انسان، اس پہ غور کرے گا میرا مجمع۔ پس میں اپنی بات عرض کرتا چلوں، حیات طیبہ کو پانے کے لیے علم دولت علم سے مالا مال ہونے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو نور علم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پوچھا سید الشہداء نے فما یزین الرجل، وہ چیز کیا ہے جو انسان کو زینت بخشتی ہے، جو انسان کو کرامت عطا کرتی ہے، جو انسان کو حیات طیبہ عطا کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سائل نے کہا علم معہ حلم، کہا جو چیز انسان کو عزت عطا کرتی ہے، جو چیز انسان کو کرامت عطا کرتی ہے، جو چیز انسان کو حیات طیبہ عطا کرتی ہے، وہ علم ہے۔ مگر راوی سائل نے کہا تنہا علم کافی نہیں، وہ عالم نہیں ہے جس کے پاس علم تو ہو مگر علم و صبر و بردباری کی دولت سے آراستہ نہ ہو۔ کہا وہ چیز، وہ علم انسان کو زینت عطا کرتا ہے، وہ علم انسان کو کرامت عطا کرتا ہے، وہ علم انسان کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، جہاں علم کے ساتھ ساتھ حلم پایا جائے۔ اسی لیے
چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں دمشق کی جامع مسجد میں جب تقریر کی تھی نا تو وہاں یہی تو کہا تھا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع اعطینا العلم والحلم، اے لوگ ہمیں 6 چیزیں دی گئی ہیں اور 7 چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلتوں سے مالا مال کیا گیا ہے۔ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، علم ہمیں دیا گیا، اور یاد رکھ لینا صرف علم ہی نہیں دیا گیا، علم کے ساتھ حلم دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ پس پوچھا امام نے پہلا سوال سب سے بہتر عمل کیا؟ الایمان باللہ۔ دوسرا سوال کیا چیز ہے جو انسان کو ہلاکت سے نجات دے گی؟ الثقۃ باللہ۔ تیسرا سوال جو انسان کو کرامت عطا کر دے، جو انسان کو حیات طیبہ عطا کر دے، جو انسان کو عزت نفس کا مالک بنا دے، وہ کیا چیز ہے؟ انسان کی زینت کیا ہے؟ علم معہ حلم، ایسا علم انسان کو کرامت عطا کرے گا جہاں علم کے ساتھ حلم پایا جائے۔ دوسری چیز امام نے پھر اس سے پوچھا اچھا اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو اس کی زینت کیا ہے؟ تو سائل نے کہا مال معہ انفاق، اگر کسی انسان کے پاس مال ہے تو وہ اسی وقت تک صاحب کمال کہا جائے گا جب مال کے ساتھ ساتھ اسے خرچ کرنا آتا ہو، راہ خدا میں انفاق کرنا آتا ہو۔ ابو طلحہ نامی شخص ہے، مدینے میں اس کا ایک باغ تھا، اتنا عظیم باغ تھا، پانی کی نہریں جاری کر رکھے تھے۔ اللہ کے نبی کو کبھی اس باغ میں بیٹھنے کا دل چاہتا تھا تو جا کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور جب قرآن کریم کی آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، دیکھو تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ راہ خدا میں اپنا پسندیدہ مال راہ خدا میں نہ دے دو۔ جب ابو طلحہ نے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی سب سے محبوب شے میرے پاس یہی میرا باغ ہے، اور میں یہ اپنا باغ آپ کو دیتا ہوں، اور آپ جہاں چاہیں اسے لگا دیں۔ تو نبی گرامی نے اس ابو طلحہ اپنے صحابی سے کہا ذالک مال رابح لک، اے ابو طلحہ یہ وہ مال ہے نا جو تم نے راہ خدا میں دے دیا، یہی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی جائے نا وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ باقی رہا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ وہ باقی رہا کرتی ہے، وہ باقی رہا کرتی ہے۔ پس پہلی چیز انسان کی زینت علم، اور علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے۔ امام نے پوچھا اگر یہ نہ ہو، کہاں مال ہو، مال کے ساتھ انفاق ہونا چاہیے۔ پھر امام نے پوچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو سائل نے کہا فقر معہ صبر، اگر انسان غریب ہے نا، اگر انسان مالی مشکلات میں گرفتار ہے تو اس انسان کی زینت یہ ہے نا، اس انسان کی کرامت یہ ہے نا کہ وہ صبر کر لے، وہ صبر کر لے۔ پھر سید الشہداء نے پوچھا اچھا اگر یہ بھی نہ ہو، کہا اگر انسان اب یہ بھی نہیں ہے نا، نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں آسمان سے بجلی گرنا چاہیے، ایسے انسان کو ہلاک کر دینا چاہیے۔ توجہ کریے گا، یہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے وہ 1000 دینار کی تھیلی اسے دے دیا، اور اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دیا جس کے نگینے کی قیمت 200 درہم تھی۔ کہا لو اس تھیلی سے اپنے قرض کو ادا کر دینا، اور میری اس انگوٹھی کے ذریعے سے اپنی زندگی کو چلاتے رہنا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز جو انسان کو حیات طیبہ عطا کرے گی، کتنا کرامت نفسانی کا مالک حسین تھا، کتنی عزت نفسانی کا مالک حسین تھا۔ جوش ملیح آبادی نے کتنی عظیم بات کہی ہے، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں
دوستوں کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادہ خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادہ خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشتے بیعت میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی چیز جس سے حیات طیبہ کو حاصل کیا جا سکتا ہے وہ علم ہے۔ دوسری بات، شاید میں اپنی 5 باتوں کو عرض نہ کر سکوں، دوسری بات جس کے ذریعے سے انسان کو حیات طیبہ نصیب ہوگی، انسان کرامت نفسانی، عزت نفس، طہارت نفس اور پاکیزگی نفس کا مالک ہوگا، وہ دین ہے۔ دین وہ جوہر ہے جو انسان کو حریت و کرامت و طہارت و پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، لا حیات الا بالدین۔ دیکھو وہ انسان زندگی رکھتا ہی نہیں ہے جس انسان کے ہاں دین نہ پایا جائے، جس انسان کے یہاں دین نہ پایا جائے وہ انسان زندگی اس کے یہاں حیات نہیں پائی جاتی ہے۔ ہاں حیات طیبہ کا مالک وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس دین جیسی دولت ہو، دین جیسی عظیم نعمت ہو۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا ہے، اللہ اللہ فی دینکم، اے لوگو دین خدا کا خیال کرنا، دین خدا کا خیال کرنا۔ اور حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام کا یہ جملہ مشہور ہے، انی احامی ابداً عن دینی۔ اسی لیے بعض مورخین نے لکھا ہے، بل کانا یعرف ان دین اللہ قائم بالحسین وہو عمود الدین۔ خدا کی قسم عباس خوب جانتے تھے نا کہ دین خدا بچے گا حسین کے ذریعے سے، اور حسین دین کا ستون ہے۔ جب حسین دین کا ستون ہے، دین خدا حسین سے بچے گا تو عباس حسین کو بچائیں گے۔ انی احامی ابداً عن دینی، میں قیامت تک جب تک زندہ رہوں گا دین مصطفیٰ کی حمایت کروں گا، شریعت محمد مصطفیٰ کا تحفظ کروں گا۔ یہ دوسری چیز، اسی لیے علم کے ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے حیات طیبہ کو پانے کے لیے۔ اسی لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قطع ظہری اسنان، 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ توجہ کریے گا، عالم متحقق، ایک وہ انسان جو پڑھا لکھا تو ہے، جس کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں رکھتا ہے۔ توجہ کریں گے، وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ IAS، وہ PCS، وہ ٹیچر، وہ مجھ جیسا عالم جو اپنے کو عالم کہتا ہے نا، وہ انسان عالم نہیں ہے جس کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں ہے، جو فریب دیتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے۔ کہا 2 لوگوں نے میری کمر توڑ دی ہے۔ اسلام کو اس پڑھے لکھے، اس ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، اس انجینئر کی ضرورت نہیں، اس IAS کی ضرورت نہیں، اس ٹیچر کی ضرورت نہیں، اس عالم جیسے عالم کی ضرورت نہیں جس کے پاس علم تو ہے مگر دین نہیں۔ دوسرا کون انسان جس نے اللہ کے نبی کی کمر توڑ دی ہے؟ وہ جاہل متنسک، ایک انسان دین تو رکھتا ہے مگر علم نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو اس انسان کی ضرورت ہے نا، اور اسلام کی نگاہ میں وہ انسان عظیم المرتبت ہے جس کے پاس دولت علم بھی ہو اور دولت دین بھی پائی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے سید الشہداء نے کہا تھا کہ لوگوں کا الناس عبید الدنیا، لوگوں کا عیب یہ ہے کہ لوگ
دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، دین تو فقط اور فقط لقلق زبانی ہے۔ یحوطونہ ما درت معائشہم، جب تک کاروبار دنیا چلتا رہتا ہے بس اسی وقت تک کہتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب بلا اور مشکلات و مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا تو دینداری چلی جاتی ہے، دیندار کا ملنا سخت ہو جاتا ہے۔ بس پہلی چیز جس سے حیات طیبہ ملے گی وہ ہے علم، اور دوسری چیز جس سے حیات طیبہ وہ ہے دین، تیسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسی لیے حدیث نے فرمایا ہے ان اللہ لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین لہ، اللہ اس کمزور مومن کو پسند نہیں کرتا ہے جس کے پاس دین نہیں پایا جاتا۔ فقیل یا رسول اللہ وما المؤمن الذی لا دین لہ، وہ مومن کون جس کے پاس دین نہیں پایا جاتا؟ قال الذی لا ینہی عن المنکر، وہ مومن ضعیف ہے جو سماج اور معاشرے سے برائیوں کے، جہالتوں کے، تاریکیوں کے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بس تیسری چیز، پہلی چیز علم سے حیات طیبہ، دوسری چیز دین سے حیات طیبہ، تیسری چیز امر بالمعروف سے حیات طیبہ ملے گی۔ چوتھی بات، بس جلدی جلدی عرض کروں اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کر دوں گا۔ چوتھی بات جس سے انسان کے قلب کو زندگی ملے گی نا، حیات کو زندگی ملتی ہے، وہ وعظ ہے، نصیحت ہے، موعظہ ہے، مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے، جہاں انسان کو حقیقی حیات ملتی ہے، جہاں انسان کو زندگی ملتی ہے، جہاں انسان کو تحرک نصیب ہوتا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ یہی فرش عزا ہے۔ اسی لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا احیِ قلبک بالموعظہ، اے میرے لال حسن اپنے قلب کو زندہ کرو موعظہ کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے، نصیحتوں کے ذریعے سے۔ واعظ و نصیحت انسان کے قلب کو جلا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے دوسری حدیث میں آیا المواعظ ثقال النفوس، موعظے کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے انسان کے قلب کو جلا ملتی ہے، انسان کے قلب کو حیات ملتی ہے۔ یہ چوتھی بات۔ اور پانچویں اور آخری بات جس سے حیات طیبہ ملے گی وہ ہے یاد خدا، ذکر خدا۔ الذکر حیات القلوب، اے لوگو یاد رکھ لینا، یاد الہی سے، ذکر الہی سے قلب کو زندگی ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان دیکھو تمہارا اللہ اور تمہارا رسول جن باتوں کی طرف بلائے نا دوڑ جاؤ، اس لیے کہ تمہارا رسول تمہیں ان باتوں کی طرف بلاتا ہے جس میں تمہاری حیات پائی جاتی ہے، جس میں تمہاری حیات اور زندگی پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر تمہیں حیات طیبہ کو حاصل کرنا ہے تو علم کے ذریعے سے ملے گی، دین کے ذریعے سے ملے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، واعظ و نصیحت و فرش عزائے حسینی کے ذریعے سے حاصل کیا جائے گا، اور یاد الہی کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں سید الشہداء نے کیسا اہتمام کیا تھا، ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی میرے امام نے؟ تاکہ پوری رات یاد الہی میں بسر کر دی جائے۔ مکے میں جو خطبہ دیا تھا اس میں میرے امام نے یہ فرمایا تھا رضا اللہ واللہ رضانا اہل البیت، ہم اہل بیت کی تو کوئی پسند نہیں ہے، ہم تو وہی چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا ہے، ہم تو وہی پسند کرتے ہیں جو ہمارا خدا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم محرم کی 9 تاریخ تھی،
عصر کا وقت تھا، ایک مرتبہ عمر سعد کی فوج نے حملہ کر دیا۔ جب حسین شہید نے دیکھا کہ عمر سعد کی فوج نے حملہ کر دیا ہے، ایک رات کی مہلت مانگی، اور مہلت مانگی بھی تو اس میں کیا کہا تھا کہ خوب انسانیت جانتی ہے، انی قد احب الصلاۃ له وتلاوت کتابہ والدعاء والاستغفار له۔ لوگ خوب جانتے ہیں کہ حسین کو نماز سے عشق ہے، حسین کو دعا سے عشق ہے، حسین کو استغفار سے عشق ہے، حسین کو قرآن کریم کی تلاوت سے عشق ہے۔ اسی لیے جب امام نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خیمے میں چلے گئے تو مورخین کربلا نے لکھا ہے لہم دوی کدوی النحل ما بین راکع وقائم وساجد۔ حسین کے خیمے سے ایسے آواز آ رہی تھی یاد الہی کی کہ جیسے شہد کے مکھیوں کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آ رہی تھی، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ شب عاشور ختم ہو چکی ہے، عاشور کا دن آ گیا، ظہر کا وقت آیا، کسی صحابی نے کہا حسین حسین نماز کا آقا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اقتداء میں آخری نماز ادا کر لوں۔ حسین نے کہا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے، تم نے نماز کو یاد کیا ہے۔ جل کربلا کی جلتی زمین پر مصلی عبادت بچھا دیا، سجدہ معبود میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، سید الشہداء میدان کربلا میں آ کر اپنی قربانی کا نذرانہ پیش کر چکے، اور روز عاشور کا سورج ڈھل گیا، شام غریباں آ گئی، اجرکم اللہ، شام غریباں ڈھل گئی، محرم کی 11 تاریخ آ گئی۔ محرم کی 11 تاریخ وہ تاریخ تھی جب عمر سعد نے اپنے کشتہائے نجس کے اوپر دفن کرنے نماز پڑھا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دفن کر لیا۔ اہل حرم کو اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا، کوفے کی طرف روانہ کیا جا رہا تھا، قتل گاہ کی طرف سے گزارا گیا، بیویوں نے اپنے آپ کو شہداء کی لاشوں پہ گرا دیا گیا۔ محرم کی 12 تاریخ وہ تاریخ تھی جب مورخین کربلا نے لکھا ہے کہ محرم کی 12 تاریخ وہ تاریخ تھی جہاں سورج کو نکلے ہوئے 2 گھنٹے ہو رہے تھے، جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ کوفے میں پہنچ چکا تھا، بازار سجائے گئے تھے اور مجمع تھا، عورتیں جمع تھیں، بچے جمع تھے، اور ایک بھیڑ تھی۔ وہاں علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے قد اومات الی الناس ان اسکتوا، وہاں علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے جیسے اشارہ کیا، فسکنت الاجراس، تو گھنٹیوں کے بجنے کی آوازیں رک گئیں اور لوگوں کی سانسیں ان کے سینوں میں رکی رہ گئیں۔ مگر عزیزان محترم، محرم کی 12 تاریخ تو تھی مگر حسین کا لاشا، اسی لیے سید نعمت اللہ جزائری نے عبداللہ اسدی سے یہ روایت کی ہے نا کہ حسین کا لاشا اور اصحاب حسینی کا لاشا کربلا کی تپتی جھلستی ہوئی زمین کے اوپر پڑا ہوا تھا، اور حالت یہ تھی کہ سارے شہداء کے لاشیں تھے اور سارے شہداء کے سروں سے، سارے شہداء کے جسم اقدس سے ان کے سروں کو جدا کر لیا گیا تھا۔ لاشیں شہداء بغیر سر کے کربلا کی زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور ان لاشوں کے درمیان نہایت مظلومانہ طریقے سے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ مگر کربلا کے مقتل نے لکھا ہے کہ میں نے روایت دیکھا ہے کہ لاشا حسین کا پڑا ہوا تھا، مگر عالم یہ تھا نا شہداء کی لاشوں سے، حسین کی لاش سے ایک نور آسمان کی طرف ساطع ہو رہا تھا، اور ایک لاش شہداء سے عطر کی خوشبو اطراف و جوانب میں پھیل رہی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نہر القمہ کے قریب
ایک دیہات تھا جہاں بنی اسد رہتے تھے. جب عمر سعد کی فوج چلی گئی, بنی اسد کی کچھ عورتیں قتل گاہ میں آئیں. کیا دیکھا؟ ایک قیامت خیز منظر دیکھا ہے. شہداء کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر پڑا ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ان سے خون رواں ہے، ان سے خوشبو نکل رہی ہے. جیسے ہی یہ قیامت خیز منظر دیکھا نا، ایک مرتبہ حیران و پریشان ہو کر اپنے گاہوں کو واپس پلٹی. اپنے مردوں سے جا کر یہ قیامت خیز داستان سنائی اور اپنے مردوں سے کہا یہ بتاؤ کل محشر میں نبی خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے، علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ارے حجت خدا، امام مظلوم کی تم نے اپنے نیزوں سے مدد نہ کی، تم نے اپنی تلواروں سے مدد نہ کی، تم نے اپنی تیروں سے مدد نہ کی. یہ بتاؤ تم کل امیر المومنین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے مدد نہ کر کے، حمایت نہ کر کے سعادت سے محرومی اختیار کر لی. بنی اسد کے مردوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ ہم بنی امیہ کے خوف سے سید الشہداء کی مدد نہ کر سکے، مگر ہم اپنے اس اقدام کی بنیاد پر ہم شرمندہ ہیں، ہم پشیمان ہیں. ایک مرتبہ ان کی بیوی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی پشیمانی کو کم کرنا چاہتے ہو، اپنے ذلت و رسوائی کو دھلنا چاہتے ہو تو اٹھو. ارے شہداء کی لاشیں بے گور و کفن کربلا کی سرزمین پہ پڑی ہوئی ہے. اٹھو چلو لاشیں شہداء کو دفن کرو. ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہاں ہمیں یہ قبول ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں بیلچے لینے کے بعد کربلا میں تشریف لائے، قتل گاہ میں تشریف لائے، لاشوں کے درمیان چل رہے تھے. ان کا ارادہ یہ تھا سب سے پہلے سید الشہداء کے لاش کو دفن کر دیا جائے. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. مگر لاشوں کو کیسے پہچانتے؟ سید الشہداء کا لاشا تو وہ لاشا تھا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا تھا. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. کیسے پہچانتے؟ لاشا پہچان میں نہیں آ رہا تھا، حیران و پریشان تھے. اسی اسنا میں دیکھا کہ ایک گھڑ سوار آ گیا، آ کر ان کے سامنے ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ارے ہم ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے. ہم ان لاشوں کو دفن کرنا چاہتے مگر ہم انہیں پہچانتے نہیں. اجرکم اللہ، اس گھوڑ سوار انسان کو یہ پہچانتے نہ تھے. اس نے کہا اچھی بات ہے، میں رہنمائی کرتا ہوں. امام سجاد گھوڑے سے اترے، لاشوں کے درمیان چلے. ایک مرتبہ اپنے پدر کے لاشے کے قریب پہنچے تو امام سجاد علیہ السلام نے بلند آواز سے فریاد کی یا بتا لیتک ترانی اسیرا و ذلیلا. اے میرے بابا، اے کاش آپ موجود ہوتے تو دیکھتے مجھے کس طرح سے اسیر کیا گیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، لینے کے بعد خاک کو صاف کیا، کرنے کے بعد ایک مرثیہ پڑھا یا بتا بقتلک قرۃ عیون الشامعین، یا بتا بقتلک فرحت بنی امیہ، یا بتا بعدک طال حزننا. اے میرے اللہ، اے میرے بابا، آپ کے شہادت سے بنی امیہ خوش ہو گئے، شام والوں کی آنکھیں روشن ہو گئی، مگر بابا آپ کی شہادت سے ہمارا غم و اندوہ طولانی ہو گیا. اجرکم اللہ. لاش پدر سے سید سجاد بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا دیکھو تم میری مدد نہ کرنا، میں اکیلا اس لاشے کو دفن کروں گا، میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو میری مدد کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خاک کربلا ہٹا دی،
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خاک کربلا ہٹا دیا, خاک کربلا ہٹائی, قبر برآمد ہوئی. سید سجاد نے اپنے بابا کے لاش کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا, آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ صدق اللہ رسولہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے بابا کا لاشا اٹھایا, لاشا اٹھا کے قبر اطہر میں رکھا, سپرد خاک کر دیا. آنکھوں سے آنسو روا تھے, جب سپرد خاک کر دیا نا, مقتل کے الفاظ ہے, اپنے بابا کی قبر پہ اپنا رخسار رکھ دیا سید سجاد نے, اور یہ جملہ ارشاد فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر. ارے وہ زمین خوش نصیب ہے جس کی آغوش میں آپ کا طیب و طاہر جسے اقدس ہے. اجرکم اللہ. وہ سرزمین خوش نصیب ہے جس کی آغوش میں آپ کا طیب و طاہر بدن ہے. مگر اے میرے بابا فَإِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَكَ مُظْلَمَةٌ, یہ دنیا آپ کے بعد تاریک ہو گئی. وَالْآخِرَةَ بِنُورِكَ مُشْرَقَةٌ, آخرت آپ کے وجود سے نورانی ہو گئی. اَمَّا اللَّيْلُ فَمَسَاحَدٌ, راتوں کو نیند نہ آئے گی. اَمَّا الْحُزْنُ فَسَرْمَةٌ, ارے اب ہم جب تک زندہ رہیں گے اے میرے بابا ہم آپ پر روتے رہیں گے. علیک منی السلام یا ابن رسول اللہ. اے میرے بابا میرا سلام آخر قبول کریے. اجرکم اللہ. جب سید سجاد اپنے بابا کو دفن کر چکے نا, قبر تیار کر دی. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے, قبر تیار کر دی. ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر پہ لکھ دیا ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا. ارے یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو تشنا لب قتل کیا گیا, جسے عالم غربت میں شہید کر دیا گیا. ارے جسے بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. اپنے بابا کو دفن کرنے کے بعد اپنے چچا کے لاشے کی طرف گئے. جیسے اپنے چچا کا لاشا دیکھا, اللہ کسی غم میں نہ رلائے, جیسے اپنے چچا کا لاشا دیکھا, مقتل نے لکھا ہے ابو الفضل العباد کے لاشے پہ خود کو گرا دیا. آواز دی وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْوَفَا. اے میرے چچا, ارے اس زندگانی دنیا پہ خاک ہو. علیک منی السلام من شہید محتسب. اے میرے چچا میرا سلام آخر قبول کریے. اپنے چچا کو سپرد خاک کر دیا, دیگر شہداء کو سپرد خاک کر دیا. سپرد خاک کرنے کے بعد واپس جب جانا چاہنا, بنی اسد کے لوگوں نے دامن تھام لیا. چونکہ میرے امام نے بتایا نہیں تھا. اے شاہ, ارے تجھے ان ہستیوں کا واسطہ جس نے تمہیں جس کو تم نے دفن کیا ہے, ارے ہمیں اپنا تعارف تو کرا دے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں, اللہ تمہیں جزائے خیر دے. میں علی ابن الحسین, میں ابن زیاد
جہاد کے زندان میں جا رہا ہوں. ارے میرا بابا کربلا کی جلتی زمین پر بے گور و کفن تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی. اے بنی اسد، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ. بسمک یا اللہ 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 یا اللہ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.